سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک بڑی بے مہار شتر کی طرح ایک سارا سلسلہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا وہ ایک بڑی کنٹروورشل چیزیں بالعموم بیان کرتے ہیں، خانقاہی نظم پہ بھی، تصوف پہ بھی، اور اس طرح اور یہ پورا جو ایک سلسلہ مکاتب فکر کو بڑا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے سمجھتے ہیں؟ ان کا بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے اور کچھ ان کا قابلیت دیکھ کے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار ان کا بڑا مطالعہ ہے۔ تو اللہ کو ہمارے صاحب کا نہیں پتا، پھر فرشتے کیا دیتے ہیں؟ جب فرشتوں کا ساتھ دینا اللہ کے علم کی نفی نہیں کرتا، جبرائیل امی کا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا بھی نبی پاک کے علم کی نفی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی رضا ہے کہ ہمارا صاحب لیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے، اور اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا تو فرشتوں کے ذریعے کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو علم نہیں ہے، سرکار کو اپنی والدہ کے جب پیٹ میں تھے اس وقت سب کچھ پتا تھا، اور جب دنیا میں نہیں بھی آئے تھے اس وقت سب کچھ پتا تھا۔ تو بہرحال اچھا، اب ہم شرک تب ہے اگر ہم کہیں کہ نبی پاک یا اللہ کے ولی اٹ سیلف کوئی اللہ کے مقابلے میں طاقت ہے، وہ تو ہے شرک۔ جب ہم کہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعا جو ہے مقبول بارگاہ ہے، تو ہم ان سے دعا کرائیں جو ان کی خدمت میں عرض کریں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک بڑی بے مہار شتر کی طرح ایک سارا سلسلہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا وہ ایک بڑی کنٹروورشل چیزیں بالعموم بیان کرتے ہیں، خانقاہی نظم پہ بھی، تصوف پہ بھی، اور اس طرح اور یہ پورا جو ایک سلسلہ مکاتب فکر کو بڑا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے سمجھتے ہیں؟ ان کا بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے اور کچھ ان کا قابلیت دیکھ کے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے کہ یار ان کا بڑا مطالعہ ہے، لیکن تھوڑی سی بیوقوفانہ ان کا اینگل ہے۔ ایک جملہ وہ بولتے ہیں کہ میں فرقوں کا قائل نہیں۔ اچھا، یہ جملہ اٹسیلف بیوقوفانہ ہے۔ مجھے محمد علی مرزا صاحب بتائیں، ٹھیک ہے وہ اہل حدیث میں نہیں ہے، بریلوی بھی نہیں ہے، دیوبندی میں نہیں ہے، کسی فرقے میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک فرقہ، کیا ان کا نام کیا ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ ایک علمی کتاب بھی وہ بولتے ہیں، تو وہ علمی کتاب بھی نواز فرقہ پھر انہوں نے بنا دیا نا، یہ اٹسیلف ایک فرقہ ہے۔ جب ایک اکثریت ایک ہی چیز کو فالو کرے تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ بلا آپ چاہے اس کو نہ ایکسپٹ کریں، لیکن وہ ایک فرقہ بن گیا، وہ ایک فرقہ بن گیا، گروپ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہاں، تو یا تو یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ارد گرد بیٹھنے والے ہر بندہ ڈفرنٹ اوپینین کا ہے، ہر بندہ قرآن پاک کو خود پڑھ رہا ہے، ہر بندہ حدیث پاک کو خود پڑھ رہا ہے، جب وہ سارے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر کے اوٹ پٹانگ کرنا جو اس کی سوچے ہیں وہ جب ہائی لائٹ کرتا ہے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو اٹ سیلف فرقہ ہو گیا۔ یہ کیسے کہتے ہیں کسی فرقے میں نہیں ہوں؟ یہ جملہ ہی پاگلوں والا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، وہ بھی جملہ بولتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب آپ خود ایک فرقہ بن چکے ہیں۔ یہ جملہ بیوقوفانہ جملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا کو شاید نماز نہیں آتی، نماز پڑھے نا، ان کو سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی دعا کراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ میری بارگاہ میں جب بھی آؤ یہی مانگو، الہی مجھے سیدھی راہ دے دے، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اب میں انجینئر صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ فجر کے وقت بھی اللہ کہتا ہے یہی مانگو، تہجد کے وقت بھی یہی مانگو، عشاء کے وقت بھی یہی مانگو کہ الہی مجھے سیدھی راہ دے دے، راہ ان لوگوں کی۔ اللہ نے کتاب کی راہ تو نہیں کہا، الہی مجھے سیدھی راہ دے دے جو کتاب اللہ کی راہ ہے، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، جس نے قرآن پاک بالکل نہیں پڑھا، نمازیں صحیح پڑھتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، روزے صحیح رکھتا ہے، قرآن پاک اس کو نہیں پڑھنا آتا، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو کیا انجینئر کہے گا کہ اس نے کتابیں نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو پاگل انسان ہے۔ میں بالکل پاگل کہتا ہوں، بیوقوف انسان ہے۔ مجھے اس بات کے میں نے سمجھاتے اللہ نے یہ کیوں نہیں آیت نازل کی کہ میری بارگاہ سے مانگو کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ وہ جو کتاب اللہ کی راہ ہے، نہیں علمی کتابی نہیں، اشخاص کی تابعداری ہے۔ اشخاص وہ جو اللہ کی انعام یافتہ ہستی ہیں، یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کی پسند ہے۔ اور پھر جو لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں، جو جبرائیل امین آتے تھے تو سرکار کو بتاتے تھے، میں کہتا ہوں اللہ کے خزانے میں جو کچھ بھی تھا اللہ نے ہر چیز اپنے محبوب کو دے دی، ہر علم دے دیا۔ جب پھر کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا کیوں پتا تھا، جبرائیل نے بتایا، تو میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں، اللہ کو تو پتا ہے نا، تو ہم جو ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے جو فرشتے اللہ کو سانپ دیتے ہیں،
اس کا مطلب اللہ کو ہمارے حساب کا نہیں پتا. پھر فرشتے کیا دیتے ہیں؟ جب فرشتوں کا حساب دینا اللہ کے علم کی نفی نہیں کرتا، جبرائیل امی کا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا بھی نبی پاک کے علم کی نفی نہیں کرتا. یہ اللہ کی رضا ہے کہ ہمارا حساب لیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے، اور اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا تو فرشتوں کے ذریعے کرتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو علم نہیں ہے. سرکار کو اپنی والدہ کے جب پیٹ میں تھے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا، اور جب دنیا میں نہیں بھی آئے تھے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا. تو بہرحال اچھا، اب ہم شرک تب ہے اگر ہم کہیں کہ نبی پاک یا اللہ کے ولی اٹ سیلف کوئی اللہ کے مقابلے میں طاقت ہے، وہ تو ہے شرک. جب ہم کہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعا جو ہے مقبول بارگاہ ہے، تو ہم ان سے دعا کرائیں، جب ان کی خدمت میں عرض کریں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے.